اور جب ایک شخص وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس مقام حیرت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، رب کائنات اپنی کائنات کی ہر چیز کو اس شخص کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور پھر رب کائنات اس شخص کے قلب و ذہن کو اپنے نباتات و جمادات کے کمالات سے روشناس فرما دیتا ہے، اور اس کا خلاصہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اقبال کی شاعری اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں مسلمان کہیں مسلم، لیکن ان کی شاعری کے تر امتیاز یہ ہے کہ مقام مسلم اور مومن کو اپنے مقام پر رکھا ہے انہوں نے۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ سفر پر تھے، امریکہ کی بات ہے، میں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، یہ لاس اینجلس میں ایئرپورٹ کی بات ہے، سوٹڈ بوٹڈ تھا، کلین شیو تھا، وہ ایسے گزر رہا تھا، جب میرے قریب سے گزرا میں نے اس کو کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ ایک دم سے رکا، میرے ساتھ قریب ہوا، ہاتھ ملایا، جب ہاتھ ملایا تو عربی میں مجھ سے کہتا ہے هل انت تعرف من انا، کیا آپ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں نے کہا عربی تو تم نے اب بولی ہے، بے شک تم نے ٹائی لگائی، سوٹڈ بوٹڈ ہو، کلین شیو ہو، اس ایئرپورٹ میں کئی چلنے والے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن تیرے دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے میں فرق تھا۔ تم نے مجھے دیکھا اور میں نے آپ کو دیکھ لیا، تو مجھے پتہ چل گیا یہ کوئی کلمہ گو جا رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ کھڑے کر دو، بظاہر شکل جو ہے نا مغرب کی طرح کر دو، لیکن مسلمان چھپ نہیں سکتا ہے۔ پھر ایسے ہی لباس میں ایک شخص کو کھڑا کر دو جو اتباع سنت کے اوپر اپنے آپ کو رکھے، دیکھنے والا سب کو دیکھے گا، کہے گا سارے ہیں، لیکن ان میں ایک ہے جو صرف خدا کو نہیں مانتا بلکہ خدا کی مانتا ہے اس کے اوپر۔ پھر لباس وضاقتہ میں اتباع سنت کے اندر کھڑا کر دو اور ایک صاحب حال کو کھڑا کر دو، دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہے تو سارے لیکن ان میں ایک ایسا ہے کہ جس کو رب کائنات نے مقام خاص عطا کر دیا ہے۔
حضرت علامہ مولانا مفتی اہل سنت حضرت عزیز الدین کوکب صاحب نے ایک معرفت کے اوپر نا اونٹ کی مثال کے اوپر بات کی، اور پھر اس خصائص سے جمل کے اوپر جو ہے کچھ چیزوں کو ڈکا کیا۔ سمجھنے والے سمجھ گئے جب رسی پکڑا دی ہے تو پھر سر گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کثرت سے احباب تشریف فرمائیں، چونکہ میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، ہماری اس محفل میں آج پختون امن کمیٹی کے چیئرمین تشریف لائے ہیں بمائے احباب کے، محترم جناب جاوید خان بنگش صاحب، اور انہوں نے دل سے باتیں کی۔ ایک ہوتی ہے تقریر کرنا، لیکن اس تقریر کے لیے اقبال نے نہیں کہا، اقبال نے کہا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ میں دوستو کہتا ہوں یہ اہل دل کی محفل ہے، کوئی آتا عقل کے ساتھ ہے لیکن جب بیٹھتا ہے میرے رب کے ذکر سے اللہ اس کے دل کو اس دماغ پر حاوی فرما دیتا ہے۔ تو محترم جناب حضرت جاوید بنگش صاحب کی تقریر کا ایک پشتو میں شعر اس میں کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو فرمایا، زڑگی استر کی لگوا دا قدم لار ندا حضرت بھی ایخی قدمون دم رخوارا ندا، چاہے دل جو ہے، جو زمین جس پر میرے آقا نے جو شریعت کے انداز رحمت سے قدم رکھے، تو اپنے دل کو اس مقام پر رکھ لے، کیونکہ اس راستے سے میرے آقا کا گزر ہوا ہے۔ اور یہ بات دل کی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو مزید برکت عزت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے جس راستے پر چل رہے ہیں، یہ راستہ فکر کا راستہ ہے، یہ راستہ نظر کا راستہ ہے، اور یہ راستہ دل بچھانے کا راستہ ہے۔ بس جس کو اس راستے کے قیودات، اس راستے کی حدوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، پھر میرا رب اور اس کا حبیب اس کے اوپر اپنی نظر رحمت کے انداز سے اس کے لیے اس راستے کی وسعتوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر کے ساتھ ہم سب کو وابستہ رکھے۔ ابھی چونکہ تقریباً 10-12 دن کے سفر سے واپس آئے، متحدہ عرب امارات کے دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، عجمان، مختلف جگہوں پر اسی طرح اجتماعات ہوئے، اور پھر ادھر سے جب ہم یو کے گئے تو لنڈن سے لے کر کے بریڈ فورڈ تک مختلف شہروں کے اندر اسی طریقے سے محفلیں رہی۔ بس ایک بات ذہن میں رکھ کر کے اس سفر کی اختتام کرتا ہوں۔ ایک جگہ پر اسی طرح نشست ہوئی تو ایک نان مسلم لیڈی تھی، اس فنکشن، اس نشست کے بعد وہ اندر کمرے میں آئی کہ میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، صوفی عابد صاحب تشریف فرما ہے۔ تو کہنے لگی میں شراب نہیں پیتی، کبھی کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سینس نہیں کیا ہے، میں محنت کرتی ہوں اور اپنے لیے جاب کر کے اپنا رزق کماتی ہوں، تو کیا اگر میں اسلام قبول نہ کروں تب بھی میں جہنم میں جاؤں گی؟ تو میں نے اس لیڈی سے پوچھا کہ آپ کس ملک کی آپ کی ریزیڈنٹ ہے؟ کہ میں یو کے سے ہی ہوں۔ میں نے کہا ابھی جو اس وقت وزیر اعظم ہے وہ کون ہے؟ تو اس نے اس کا نام لے لیا۔ میں نے کہا اس سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا اس کا نام لے لیا۔ میں نے کہا اس نے کچھ ایسے پروگرام شروع کیے تھے، جو ہی اس کی گورنمنٹ چلی گئی تو کیا وہ پروگرام اس وقت چل رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی وہ اس وقت انہوں نے سٹاپ کر دیے، جو نیا وزیر اعظم آیا تو انہوں نے اپنے انداز سے اپنے عوام کی بینیفٹ کے لیے جو پروگرام شروع کیے۔ میں نے کہا بس سادہ سی آپ کے لیے بات ہے کہ پہلے بھی وزیر اعظم ایتھینٹک تھا، عوام کی ووٹوں سے آیا تھا، اب بھی ہے،
ایسے ہی قانون قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور اور اس جورسڈکشن کے حساب سے اسپیسیفک اس ٹائم کے لیے ایک نبی کو بھیجا. جب وقت پورا ہوا، نبی رخصت ہوا، اس کے ساتھ وہ احکام جو اس کے شریعت کے تھے وہ بھی اس کے ساتھ رخصت ہو گئے. جب نیا نبی آیا اس کے ساتھ اللہ نے پھر شریعت کو پھر دوبارہ سے رکھا. بس وہ لاسٹ میسنجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام ہی کو رکھا ہے. اگر کوئی شخص پچھلے سابقہ نبیوں کا کوئی بھی فعل سر انجام دیتا ہے لیکن وہ محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا وہ عمل جو ہے اس موجودہ دور کے اندر اس حساب میں نہیں آتا. تو دوستو بس یہ بات اس نے جب سنی تھوڑی دیر خاموش ہو گئی. کہنے لگی کہ سوال تو میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن اب آپ نے ایک پولیٹیکل انداز میں مجھے سمجھا دیا ہے. اب میں جاؤں گی قرآن کو پھر پڑھوں گی اس نظریے کے ساتھ اور میرے لیے پرے کرے کہ اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کی دین میں شامل حال فرما دے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ نہیں کہ میں اس کی گردن پہ جا کے چڑھ بیٹھا کہ چلو پڑھو کلمہ اس وقت، کہ اس کے لیے ایسا راستہ بناؤ، ایسا اخلاق پیدا کرو کہ وہ تیری طرف متوجہ ہو اور تیرے متوجہ ہونا تیرا نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ کی طرف لے جائے. یہ ہے اہل اللہ کا پیغام ہے، یہ صوفیاء کا انداز ہے کہ جس دور میں بھی بیٹھے اپنے آپ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اس انداز رحمت سے مخلوق کے سامنے رکھا. اللہ نے ان کی زبانوں سے لوگوں کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا. اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر پر استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے نورانی ساعت پہ لاکھوں ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کے اعلیٰ سماعت پہ السلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا احل المشکلات، اللہم استرنا بسترک الجمیل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. الہ العالمین آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی مہمانان گرامی سنجانی طریقت تشریف لائے، اے اللہ سب کو اپنے خزانہ رحمت سے وہ عطا فرما کہ جو یہ مانگتے ہیں لیکن تیری رحمت وسیع ہے. اے اللہ تو اپنے خزانہ رحمت سے ہر انداز رحمت سے اللہ ہم کو نوازے. اے اللہ ہم سب کو سچے دین کا خادم بنائے، اس ذکر کا خادم بنائے، آخری سانس تک اے اللہ اس دین کی خدمت کو اسی طرح چلانے کی توفیق نصیب کرے.
اور یا اللہ ہماری زبانوں کو اسی طرح خیر کے کاموں میں اللہ مصروف عمل رکھ، ہمارے ہاتھوں کو یا اللہ ید الخیر بنا دے۔ الہ العالمین استقامت فی الدین نصیب فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے شروں سے محفوظ فرما۔ یا الہی بہت سارے احباب اس وقت موجود ہیں، یقیناً ہر شخص کوئی نہ کوئی دعا لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد کی خوشی سے نواز دے، بے روزگار ہے رزق حلال نصیب فرما۔ یا الہی آج کی اس نشست میں جتنے سنگیوں نے اپنے انداز سے تشریف لائے خدمت کی، اللہ ان کا آنا قبول فرما دے۔ ملک مل کر دعا کرو اس وقت ملک پاکستان کے لیے، اللہ رب العزت اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرمائے۔ معاشی طور پر اس وقت جو بھی مسائل سے دوچار ہے، اے اللہ جو بھی اس وقت اہل اقتدار ہوں یا جو بھی ادارے ہوں، اے اللہ ان کے ذہنوں میں ایسی سوچ پیدا فرما جو اس ملک کے اندر یا اللہ دین اسلام کے ساتھ، اس ملک کے اندر امن و سکون کے ساتھ یا اللہ رزق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ایسے فیصلے فرما دے کہ اس وقت یہ 22 کروڑ عوام بیٹھے ہوئے اللہ ان کے اوپر آسانی کر دے۔ یا الہی نے دعاؤں کو قبول فرما، تمام عالم اسلام پر نظر رحمت فرمائے۔ الہ العالمین اس جگہ کو تا قیامت آباد رکھے۔ جتنے بھی اس وقت یہاں پر بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کا مستقبل روشن فرمائے۔ یا الہی جو جس کورسز میں آئے ہیں اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما۔ کریمہ و بخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمندے ہوا، نداریں غیر اس تو فریاد رس، توی آسیاں را خطا بخشوس۔ محترم جناب جاوید بنگش صاحب کو اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اور جو خدمت ان کے سپرد ہوئی ہے اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔